الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن بالخوف أذاعوا به اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہے، اگر اس کو پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، عمل کر لیا جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوتی، اور اگر آدمی اس کو نظر انداز کرے تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوتی۔ قرآن کریم نے ہر موقع کے مطابق ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا شان نزول، پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد النبی میں داخل ہوئے تو آگے یہ باتیں چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی ہے، تحقیق کی ہے، یا خود ہی باتیں کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ بات میں نے آپ کے بارے میں سنی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بالکل غلط ہے، میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ مسجد نبی واپس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یہ بات غلط ہے اور دشمنوں کی اڑائی بات ہے۔ اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اگر مدینہ میں کوئی خبر ایسی ہو کہ جو امن کی ہو، یا ایسی خبر ہو جو خوف کی ہو، تو بعض لوگ اس کو مدینہ منورہ میں پھیلا دیتے ہیں۔ تو فرمایا اگر ان کو پھیلانے کی بجائے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ اللہ کے نبی کو بتائیں اور ان کو بتائیں کہ جو صاحب الرائے ہیں، معاملہ سمجھتے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ، تو پھر وہ لوگ اس سے نتیجہ نکالیں کہ اس خبر کا مقصد کیا ہے، تو اس کا تمہیں فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ اب قرآن کریم نے ہمیں ایک اصول بتایا ہے کہ جب بھی کسی خاص معاملے کی خبر آئے تو جس کے متعلقہ ہے اس سے پوچھو اور اس کے بعد آگے بات کرو۔ کبھی خبر ہمارے یہاں جنگ کی آ جاتی ہے، کبھی ہمارے یہاں خبر مہنگائی کی آ جاتی ہے، کبھی ہمارا میڈیا کوئی اور خبر دیتا ہے، تو سنی سنی بات کو آگے نقل نہ کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنی باتیں کر دے۔ جی میں نے سنا تھا، پتہ چلا ہے، فلاں لگا بات لوگ کر رہے تھے، تو جو سنی سنی باتوں کو آگے اڑا دے، یہ شخص یوں سمجھو کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی کتنی اہم ہدایت ہے، اگر ہم اس کو مد نظر رکھ لیں تو ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول کتنا بہترین ہو سکتا ہے۔ لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، محبت بڑھ جاتی ہے، صلح کی فضا بن جاتی ہے،
معاشرے میں امن اور سکون آ جاتا ہے، زندگی راحت سے گزرتی ہے، اور پھر موت کے بعد کی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم نے ہمیں ایک خاص ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھیں کہ قرآن کریم نے سورہ حجرات میں کئی ایک ہدایات فرمائی ہیں۔ اس میں ایک ہدایت کیا فرمائی؟ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ مردوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور عورتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ایک دوسرے کا تمسخر اور مذاق یہ مت اڑاؤ، اس لیے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، اس کی اللہ کی قیمت زیادہ ہو۔ اب یہ ایک ہدایت اللہ نے ہمیں یہ فرمائی کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ یہاں 3 لفظ اچھی طرح سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے لفظ استہزاء، اور ایک ہوتا ہے لفظ مذاق، قاف قصور والا موٹا، ایک ہوتا ہے لفظ مزاح، یہ آخر میں ہا آتی ہے۔ استہزاء کا معنی الگ ہے اور مزاح کا معنی الگ ہے اور مذاق کا معنی الگ ہے۔ استہزاء اسے کہتے ہیں کہ آدمی خوش طبعی کرے، گپیں لگائے اور ان گپوں سے مقصود دوسرے کو ذلیل کرنا ہو، اسے کہتے ہیں استہزاء۔ یعنی کسی غریب کا مذاق اڑائیں، نابینے کا مذاق اڑائیں، کسی کی ٹانگ میں ادھر اس کا مذاق اڑائیں، مذاق بھی اڑائیں اور ساتھ مقصود اس کو ذلیل کرنا ہو، 10 بندوں میں رسوا کرنا ہو، اسے کہتے ہیں استہزاء۔ اور ایک ہوتا ہے مذاق۔ مذاق میں آدمی خوش طبعی اور دل لگی کرتا ہے، لیکن مقصود دوسرے کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا، لیکن ماحول ایسا بنتا ہے کہ جس اس کا مذاق بن جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مزاح، کہ جس کا مقصد صرف دل لگی اور خوش طبعی ہے، نہ آدمی مذاق کسی کا اڑاتا ہے اور نہ ہی ایسا ماحول بنتا ہے۔ استہزاء یہ بھی گناہ ہے، مذاق یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہاں البتہ مزاح کی اجازت بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مذاق فرمایا بھی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ اگر آپ مسکراتے نہ، مزاح نہ کرتے، دل لگی نہ کرتے، تو شاید صحابہ کرام حضور سے پورا فائدہ حاصل نہ کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کا ماتھا کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، بھویں کیسی ہیں، رخسار کیسے ہیں، بال کیسے ہیں، ناک کیسے ہیں، یہ جو حلیہ ہے اس کو نقل کرنے والے بہت تھوڑے صحابہ ہیں۔ یعنی 1.25 لاکھ صحابہ میں سے حضور کا حلیہ نقل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اس کی وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی بندے میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آخر دیکھے گا تو بتائے گا نا کیسے تھے۔ آپ کا رعب اتنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن یہ آپ کا رعب اللہ کی اطاعت والا تھا، محبت والا تھا، عقیدت والا تھا، عظمت والا تھا۔ یہ رعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مزاح فرماتے تھے، مردوں سے بھی اور بوڑھی خواتین سے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، جب بوڑھی نے جانا نہیں تو میں دعا کیا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اب وہ خاتون نے رونا شروع کر دیا اور رو کر نکلی، دل ٹوٹ گیا کہ میرا کیا بنے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو بلاؤ، اور بلا کر فرمایا کہ قرآن کریم میں ہے انا انشأناہن انشاء، اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں جو دنیا میں بوڑھی ہے اللہ اس کو جوان کریں گے اور پھر جنت میں داخل کریں گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بوڑھی ہو کر جنت میں جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بوڑھیوں کو جوان کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو پہلے آپ نے دل لگی فرمائی اور پھر مسئلے کی وضاحت کر دی۔
ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں تو میرے پاس اونٹ نہیں ہے، مجھے اونٹ دے تاکہ میں جہاد کے اندر جا سکوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا حضور میں نے جہاد کرنا ہے تو اونٹ کے بچے سے جہاد تو نہیں ہوتا نا، مجھے بڑا اونٹ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، کسی اور کا بچہ تو نہیں ہوتا۔ اب اس طرح کی آپ مزاح فرمایا کرتے تھے تاکہ دل لگی ہو۔ تو ایسی دل لگی کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ تو قرآن کریم نے تمسخر سے، استہزاء سے، ان باتوں سے منع کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ہدایت ہے یا ایھا الذین، اب قرآن ہدایات دے رہا ہے، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم اب قرآن کریم کہہ رہا ہے مذاق بھی نہ کرو، تمسخر بھی نہ اڑاؤ، استہزاء بھی نہ کرو، اور ایک دوسرے کے الٹے نام بھی نہ بلاؤ، الٹے نام نہ بلاؤ، ایسا الٹا نام کہ جس سے اس بندے کو تکلیف ہو، ایسا الٹا نام نہ بلاؤ۔ یہ بات یاد رکھنا، بس اوقات بچپن میں ایک آدمی کا نام چل جاتا ہے اور بڑا ہو کر اس کو وہ نام لو تو اس میں مزہ آتا ہے، تو اس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ اور بعض ایسے کہ بچپن میں ایک نام چلا ہوتا ہے، وہ بڑے ہوں تو ان کا وہ نام لو تو محسوس کرتے ہیں، تو ان کا وہ نام نہیں لینا چاہیے، تو قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایک دوسرے کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، گالیاں نہ دو۔ اور ہمارے ہاں رواج ایسا بنا ہے کہ ہم بات بات پہ گالی دیتے ہیں، بڑا چھوٹے کو گالی دیتا ہے، اور مالک نوکر کو گالی دیتا ہے، بڑا ملازم کو گالیاں دیتا ہے، ماتحت کو گالیاں دیتا ہے، اور تو اور ہم جانوروں تک کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی ہدایات کیا ہے کہ گالیاں مت دو، گالی دینا بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک ہدایت کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے بارے میں گمان اچھا رکھو، برے گمان سے بچو، بدگمانی نہ کرو، بدگمانی سے بچو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، ہمارے یہاں بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں بدگمانی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے۔ بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں برا گمان کبھی نہ رکھو، اس کا بہت خیال کرو۔ بدگمانی سے شریعت نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ان بعض الظن اسم، یہ بہت بڑا جرم ہے کسی سے بدگمان ہونا۔ ہمیشہ بندوں کے بارے میں رائے اچھی رکھنی چاہیے، کبھی موبائل سے بدگمانی ہوتی ہے، کبھی میسج سے بدگمانی ہوتی ہے، کبھی اور چیزوں سے بدگمانی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ میں سمجھتا ہوں اور شاید آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں کہ بدگمانی کے مواقع کون کون سے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں موبائل ہے، اب موبائل میں ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کا کلپ، کسی بیان کا کلپ، کوئی نعت کا کلپ بھی سنیں تو جب آپ یوٹیوب یا فیس بک کھولیں گے تو بسا اوقات اس میں اندر کو مشہوری آ جائے گی اور اس کے اندر گانا ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگی، اچانک دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے شاید یہ بندہ گانا سنتا ہے، حالانکہ اس نے کلپ کھولا تھا قرآن سننے کے لیے، آگے سے وہ چل پڑا۔ اس لیے بدگمان کبھی نہ ہو۔ اسی طرح کسی آدمی کا میسج آتا ہے، جب وہ بندہ کھولتا ہے وہ ویڈیو نامناسب ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس نے بٹن دبایا تو وہ چل گئی، تو ہم نے سمجھا شاید یہ بندہ ہی ایسا ہے، حالانکہ بندہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو بدگمانی سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، کسی بندے کے بارے میں کبھی غلط رائے قائم نہ کریں۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، کہ بندے کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا جرم کیا۔ میرے ساتھ خود ایسے کئی واقعات آئے کہ مجھے بعد میں ندامت ہوئی کہ یہ بات میں نے کیوں کی ہے، یا مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ میری غلطی ہے۔ اور جب آدمی سے غلطی ہو، اپنی غلطی کا اعتراف کرے تو آئندہ پھر غلطیاں کم ہو جاتی ہیں۔ آدمی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا تو پھر غلطیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جدہ گزشتہ رمضان مبارک میں ہم ایک افطاری پر بیٹھے تھے، تو میرے ساتھ بالکل جو بندہ افطاری پر بیٹھا وہ بائیں ہاتھ سے اس نے کھجور لی اور کھا لی۔ اب مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ اس نے بایاں سے کیوں لی ہے۔ جب اس نے کھجور لی، ایک تو شاید کھا لی،
دوسری لینے لگا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا بائیں ہاتھ سے کیوں کرتے ہو؟ اب مجھے تکلیف ہو رہی تھی اور بعد میں مجھے رونا آ گیا۔ اس نے ایسا دائیں ہاتھ نکالا، کہا جی میں دائیں ہاتھ سے معذور ہوں، میں تو اسے کھا ہی نہیں سکتا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں نے اس کے بارے میں بدگمانی کیوں کی ہے؟ میں خود کو سمجھ رہا ہوں کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں اور یہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ اس نے ایسے چادر ہٹائی اور کہا جی میرا دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، میں اس لیے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں۔ اب مجھے رونا آیا کہ میں اس بندے کے بارے میں ایسی رائے کیوں قائم کر رہا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ میں خاموش رہتا، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے ہاں مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو موبائل بند کر دینا چاہیے۔ اگر موبائل بند نہیں کر دیتے تو اس کو سائلنٹ پہ لگا دے، خاموش کر دے، بیل بند کر دے۔ بسا اوقات آدمی بیل بند کرنا بھول جاتا ہے اور جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو موبائل کی بیل بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وقت اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیں، موبائل دیکھے بغیر بٹن دبائیں اور بند کر دیں۔ اگر پھر آ جائے دوسری بار پھر کر لیں، اس کی گنجائش ہے۔ اب وہ جو موبائل بند کرنا بھول گیا ہے، کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا کہ مسجد میں اس کے موبائل سے جان بوجھ کر بیل بجے، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ وہ جتنا بھی ایمان کمزور ہو کوئی بھی نہیں چاہتا، وہ بیچارہ بھول گیا ہے۔ اور ہم اتنا شور کرتے ہیں، اتنی کھپ ڈالتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، اور موبائل بند رکھا کر، تو انہیں شرم نہیں ہوندی، مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہے۔ یعنی اس کی موبائل کی بیل سے اتنا شور نہیں ہوا جتنا ہمارے بولنے سے شور ہو گیا۔ وہ بیچارہ خاموش ہو گیا ہے، اس کی غلطی ہے، وہ بھول گیا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بندے کے بارے میں بدگمانی کر کے اس بندے کو رسوا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ، ان کا معمول کیا تھا؟ ایک بہت بڑے محدث ہوئے، ایک ہوتا ہے مفسر جو قرآن کریم کی تفسیر کا ماہر ہوتا ہے، ایک محدث جو حدیث کا ماہر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فقیہ اور مفتی جو مسائل کو بیان کرنے کا ماہر ہے، ایک ہوتا ہے متکلم جو عقائد کا ماہر ہوتا ہے۔ یہ ہماری اسلامی اصطلاحات ہیں جو ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم دنیا میں کہتے ہیں یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ پروفیسر ہے، اسی طرح ہمارے اسلامی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ مفسر جو قرآن کی تفسیر کا ماہر ہو، محدث جو حدیث کا ماہر ہو، فقیہ جو مسائل بتانے کا ماہر ہو، متکلم جو عقیدے کا ماہر ہو۔ ایک محدث تھے بہت بڑے، ان کا نام تھا حاتم۔ وہ بیٹھے تھے تو ان کے پاس ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اللہ اکبر! ہمارے جو بزرگ تھے جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے، وہ کیسے تھے آپ ایک واقعہ سنیں۔ حاتم محدث تھے، ان کے پاس ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اتفاق سے جب مسئلہ پوچھنے لگی، اس خاتون کی ہوا خارج ہو گئی۔ انسان ہے، عذر ہے۔ اب جب خاتون کی ہوا خارجی، مسئلہ پوچھا، سنتے رہے۔ جب مسئلہ بیان کر چپ ہو گئی نا، ان نے کان آگے کیا، کیا کہا؟ اس نے پھر بتایا، کہا ذرا اونچا بتاؤ۔ اس نے پھر بتایا۔ پہلی بار بھی سن لیا تھا، پھر دوسری بار سنا، پھر تیسری بار سنا۔ وہ عورت پہلے بہت شرمندہ تھی کہ یہ مولانا صاحب کیا سمجھیں گے، کیسی عورت ہے۔ جب اس کو یہ پتا ہو گیا نا کہ سنتے ہی نہیں ہے، وہ خوش ہو گئی کہ یہ اونچا سنتے ہیں تو میری اس کمزوری کا پتہ نہیں چلا۔ اب اگلی بات جو سننے والی ہے، اس کے بعد موت تک وہ محدث ایسے رہے کہ جیسے بہرا اور ڈورا ہوتا ہے۔ موت تک ایسے رہے کہ جیسے اونچا سنتے ہیں، تاکہ اس عورت کو اگر کل پتہ چلا نا کہ یہ نے سن تو لیا تو میری وجہ سے آتے تھے، اس کو پھر شرمندگی ہونی۔ ایک امتی عورت کی شرمندگی سے بچانے کے لیے زندگی ایسے گزار دی کہ جیسے یہ اونچا سنتے ہیں۔ جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے، یہ اتنا ان باتوں کا خیال فرماتے تھے۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بدگمان کبھی نہ ہو، کسی کے بارے میں گمان اچھے رکھو، کوشش کرو ہر بندے کو ذلت اور رسوائی سے بچائیں اور کسی بھی بندے کو عزت دینے کی پوری کوشش کریں۔ اسی طرح قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے غیبت اور ایک ہے بہتان۔ غیبت اور بہتان میں فرق یہ ہے، مثلا میں ایک بندے کے بارے میں وہ بات کہتا ہوں جو اس کے اندر ہے، یہ ہے غیبت، اور ایسی بات کہتا ہوں جو اس کے اندر نہیں ہے،
برائی بیان کر دو، یہ ہے بہتان۔ مثلاً ایک بندہ رشوت نہیں کھاتا اور میں کہتا ہوں سرکاری ملازم ہے اور رشوت کھاتا ہے، یہ بہتان ہے۔ اور ایک بندہ رشوت کھاتا ہے اور میں اس کی کمر کے پیچھے لوگوں کو کہتا ہوں فلاں بندہ رشوت کھاتا ہے، یہ اس بندے کی غیبت ہے۔ اب غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی بندہ اپنے بھائی جو مر جائے اس کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یعنی قرآن کریم نے غیبت کرنے کو مردار کا گوشت کھانا فرمایا ہے۔ اور حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زنا کا گناہ تھوڑا ہے اور غیبت کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے ہمیں ہدایات دی ہیں، ہمیں چاہیے ان ہدایات کو پڑھیں، ان ہدایات کو سمجھیں اور ان ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے دین، یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ۔ ہم شریعت کی ہدایات کے مطابق چلتے رہیں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، اور اگر شریعت کی ہدایات کو چھوڑ دیں گے تو پھر دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا نقصان اس سے بالکل الگ ہے۔ قرآن کریم نے کئی موقع پر اس کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر بہت ساری ہدایات وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہیں مسلمان کا مسلمان پر حق کیا ہے، آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ اب مسلمان کا مسلمان پر حق کیا ہے، بظاہر ایسی باتیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک حق کیا ہے کہ جب مسلمان سلام کرے تو تم اس کے سلام کا جواب دو، السلام علیکم، جواب میں کہو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسلمان کے سلام کا جواب دو۔ اور سلام کے بارے میں یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، جب آدمی سوار ہے وہ سلام کرے پیدل کو، جو باہر سے آئے وہ سلام کرے بیٹھنے والوں کو، یہ سلام کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور اگر علمی مجلس ہو یا مسجد کا ماحول ہو، باہر سے آئیں تو پھر سلام نہ کریں۔ مثلا ابھی بیان ہو رہا ہے، آپ بیان سن رہے ہیں، اب جو باہر سے وہ سلام نہ کرے، خاموشی سے آ کر بیٹھ جائے۔ آپ گئے ہیں، ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، اس کھانا کھانے والے بندے کو سلام نہ کریں، خاموشی سے بیٹھ جائے۔ جب کھانے سے فارغ ہو پھر اس کو سلام کرو۔ ایک آدمی بیت الخلاء میں ہے، اس کو سلام نہ کرو۔ ایک آدمی غسل خانے میں غسل کر رہا ہے، بس اوقات بندے کو کام ہوتا ہے اور بات کرنی ہوتی ہے۔ بیت الخلاء میں آدمی غسل کرنے کے لیے جائے، کپڑے اتار کے غسل کر رہا ہو تو ضرورت کی بات وہ کر سکتا ہے، ضرورت کی بات کرنا گناہ نہیں ہے۔ مثلا گاڑی ہے، آپ نے جانا ہے اور بندہ نہا رہا ہے، وہ پوچھے جی چابی کہاں رکھی ہے، اسے بتاؤ بھی چابی الماری میں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اس حالت میں بات کرنا نامناسب اور ادب کے خلاف ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ ایسے موقع پر سلام نہ کریں۔ آپ مسجد میں گئے ہیں، لوگ تلاوت کر رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، اونچی آواز سے سلام نہ کریں۔ مسجد میں گئے ہیں، بیان ہو رہا ہے، ایسے وقت پر سلام نہ کریں۔ میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ سلام سنت ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کس موقع پر کرنا ہے اور کس موقع پر نہیں کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان پر حق بیان فرمایا ہے۔ اور سلام میں 3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، دیکھیں صفحے بچتی رہیں گی، ساتھی بیٹھتے رہیں گے، باقی تھوڑے تھوڑے مسائل سن لیں۔ نمبر 1 معانقہ، نمبر 2 مصافحہ، یہ چیزیں الگ الگ ہیں۔ نمبر 1 معانقہ، نمبر 2 مصافحہ، نمبر 3 مصافحہ 2 ہاتھ سے۔ معانقہ کا معنی ہوتا ہے گردن کو گردن کے ساتھ ملانا، یہ اچھی طرح سمجھیں۔ ہم جب 2 مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں نا تو ہم کیسے، آپ ادھر آؤ، یہ دیکھو میں دیکھو ذرا، ہم ایسے ملتے ہیں، یہ سیدھا ملے، اس کو معانقہ نہیں کہتے۔ دیکھو بیٹھو ذرا، جب پیٹ کے ساتھ پیٹ ملتا ہے اسے کہتے ہیں مباطنہ، پیٹ سے پیٹ ملے۔ جب سینے سے سینہ ملے اسے کہتے ہیں مصادرہ، سینے سے سینہ ملا ہے۔
اور جب گردن سے گردن ملے اسے کہتے ہیں معانقہ. معانقہ ہی ہوتا ہے. دیکھو میں اس کے ساتھ معانقہ کرتا ہوں، یہ ہے معانقہ. یہ گردن کے ساتھ گردن، یہ معانقہ ہے. بیٹھو. ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے. خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں ہے. یہ ہمارے کتنے پختون بھائی بیٹھے ہیں، جب ملتے ہیں تو دونوں میں فاصلہ رکھتے ہیں، بس ایسے کرتے ہیں. میں جب ان علاقوں میں جاتا ہوں تو ان کو سمجھاتا ہوں بھئی آپ معانقہ نہ کرو نا، سنت کے خلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے بہتر ہے مصافحہ کر لو. تو نمبر 1 معانقہ کریں. آپ کوئی لاہور سے آیا ہے، کوئی فیصل آباد سے آیا ہے، کہیں سے آیا ہے، آج ملتے ہیں، معانقہ کریں. معانقہ کے بعد ہوتا ہے مصافحہ. مصافحہ کا معنی ہوتا ہے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملانا، لیکن ایک ہاتھ نہیں، 2 ہاتھ. یہ جو ہمارے یہاں رواج پڑ گیا نا ایک ہاتھ کا، یہ سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ مصافحہ کیا جائے 2 ہاتھ کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مبارک طریقہ ہے. کبھی ہوتا ہے مثلا ایک بندہ گیا ہے، اس کے ہاتھ میں دودھ ہے، مجبوری ہے ایک ہاتھ سے لائے، کوئی ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کام ہے، مجبوری الگ ہے. ویسے جب بھی مصافحہ کریں تو 2 ہاتھ سے کریں. ہمارے یہاں بعض لوگ مصافحہ کرتے وقت انگوٹھے کو ایسے پکڑتے ہیں. اچھا بعض لوگ مشہور ہے بھی کیوں پکڑتے ہو؟ کہا جی خضر علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے انگوٹھے کی ہڈی نہیں ہوگی، اس لیے ہم چیک کرتے ہیں. میں نے کہا بھی ہمیں بھی ایک دوسرے کے بارے میں شک کیا کہ خضر ہو سکتا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو کیا چیک کرنا ہے؟ اب میرے بارے میں کوئی سوچے خضر ہو سکتا ہے، اس سے بڑی گمراہی کو ہو سکتی ہے. میں آپ کے بارے میں سوچوں بھی شاید یہ خضر علیہ السلام ہو، اس سے بڑی کوئی گمراہی ہو سکتی ہے. تو بعض لوگ نے ایسی غلط باتیں مشہور ہو جاتی ہیں. 2 ہاتھ سے مصافحہ کریں اور زبان سے السلام علیکم کہیں. یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ کتنا بڑا عمل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 2 مسلمان آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، سلام لیں، ان کے الگ ہونے سے پہلے اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے. کتنا بڑا یہ عمل ہے مسلمان کا مسلمان کو مصافحہ کرنا. میں کہہ رہا تھا کہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے. جب ایک آدمی کو چھینک آئے تو وہ کہ الحمدللہ، اور جو چھینک کو سنے وہ کہ یرحمک اللہ، اور جس نے چھینک ماری ہے وہ پھر جواب میں کہ یہدیکم اللہ. یہ پوری دعائیں اگر نہیں آتی، میں کئی بار عرض کرتا ہوں بھئی آپ تبلیغ میں وقت لگاؤ، 4 ماہ، 40 دن، 10 دن، 3 دن، یہ وقت لگاتے رہو، اس سے بندے کو دعائیں یاد ہوتی ہیں. تو جب چھینک آئے تو کہ الحمدللہ، الحمدللہ. اور یہ ذہن میں رکھنا اگر کسی بندے کو چھینک آئے اور وہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بھر کے لیے کان کی درد سے محفوظ کر لیتے ہیں، داڑھ کی درد سے محفوظ کر لیتے ہیں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں پھر بھی ایسی ہوتا ہے، وہ ہمارے اعتماد اور یقین کی کمی ہوتی ہے. اس یقین کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو اس پر اثرات مرتب ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب مسلمان کو چھینک آئے وہ کہ الحمدللہ، تو دوسرا کہ ہے یرحمک اللہ. یہ چھینک آنے پر الحمدللہ، خیر میں حکمتوں پر عرض نہیں کرتا. اسی طرح مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ بیمار پرسی کرے. پتہ چلے جی فلاں بیمار ہے، اس کے پاس جائیں اور بیمار پرسی کریں. بیمار پرسی کا معنی یہ نہیں آپ اس کو پھل دیں، آپ اس کو پیسے دیں. بیمار پرسی کا معنی اس کا حال وال معلوم کریں. باقی اگر کسی علاقے کا رواج ہو کہ بیمار کے پاس جا کر کچھ دینا، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. جس طرح ہمارے ہاں بیمار کو پوچھنے کے لیے جائیں تو حیثیت کے مطابق پیسے دیتے ہیں، ہم اس کہتے ہیں جی پوچھنی میں دیتی ہے، پوچھنی. یہ سنت کے خلاف نہیں ہے. اس سے آدمی کا غریب ہو تو اس کی مدد ہوتی ہے، اور اگر صاحب حیثیت ہو امیر تو اس سے محبت بڑھ جاتی ہے. لیکن بیمار کے پاس جب بھی جائیں ہمیشہ خیال رکھیں یہ پھول، مٹھائی اور یہ پھل، یہ بوتلیں، یہ جوس، اس کی بجائے دینا چاہیں تو اس کو پیسے دیں. وہ اپنی ضرورت کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. ہم نے بعض مریضوں کو دیکھا ہے، مریض ہے اور ان کی بیٹھک بھر جاتی ہے پھلوں سے، اور ان کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی. اس لیے مریض کے پاس جائیں، عیادت کریں، بیمار پرسی کریں، جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے. اگر غریب ہے مدر سمجھ کے دیں،
اگر امیر ہے اپنا رشتہ سمجھ کے دیں، اس سے محبت بڑھتی ہے، لیکن دیں اور بھول جائیں، اس نیت سے نہ دیں کہ آج یہ بیمار تھے تو ہم نے دیا، کل خدا نخواستہ کو ہمارا بیمار ہوگا تو پھر یہ دیں گے اور دیکھیں کتنا دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ بیمار پرسی کریں اور مریض کے پاس زیادہ وقت نہ گزاریں، تھوڑی دیر بیٹھا کریں۔ ہاں بس اوقات مریض سے رشتہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ مریض کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرے پاس زیادہ دیر بیٹھے، کبھی عقیدت ہوتی ہے، کبھی محبت ہوتی ہے، کبھی رشتہ ایسا ہوتا ہے، خالہ پھوپھی مما چاچا دور سے آتے ہیں، پھر الگ بات ہے، ورنہ عام طور پہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا کریں، تھوڑی دیر بیٹھیں۔ ہمارے یہاں ایک واقعہ مشہور ہے، ایک بزرگ تھے، وہ بیمار ہو گئے، ایک بندہ ان کے پاس بیٹھ گیا بیمار پرسی کے لیے، یہ سننا ذرا، بیمار پرسی کے لیے۔ اب وہ باتیں کر رہا ہے، یہ تنگ ہے اس سے، لوگ اور بھی آ رہے ہیں، یہ نہیں اٹھ رہا۔ بزرگوں نے فرمایا، جب دو بندے اٹھے نا، خالی ہو گیا کمرہ، صرف وہ ایک رہ گئے جیسے تنگ سے، تو اب وہ سمجھ رہا تھا بھی یہ تنگ ہے، اب مجھ سے تنگ ہے یا لوگوں سے تنگ ہے، یہ فرق نہیں کیا۔ جب دو بندے اٹھے کمرہ خالی ہوا، وہ بزرگوں سے کہتا ہے، جی میں کنڈی نہ لا دیا، یعنی آدمی نہ ہو، اور میں کنڈی لا پر پتر باہر لے پاس لا، سمجھ آ گئی؟ اندر جی میں کنڈی نہ لا دیا، پھر میں پتر کنڈی لا لیکن باہر لے پاس لا۔ اس نے کہا جی میں کنڈی لگا دوں اور میں باہر سے لگاؤں، مطلب یہ تھا کہ تو جان چھوڑ، میں تیرے کو تنگ آ تو دوسرے بندے نے روکتا پھرنے۔ جو مریض کے پاس اتنی دیر بیٹھے کہ مریض تنگ نہ ہو، یہ مریض کا حق ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، دعوت دینے والا غریب ہو، دعوت دینے والا امیر ہو، اس کی دعوت قبول کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، آپ کتنے بڑے تھے، پوری کائنات کو آپ کے لیے سجایا گیا ہے، لیکن غریب سے غریب بھی آپ کو دعوت دیتا تو آپ اس کے گھر جایا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، بھئی اگر دعوت قبول کرنا سنت ہے تو یہ تب ہوگا نا جب کوئی مسلمان دعوت کرے بھی، قبول تب کریں گے جب کوئی کرے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم انتظار کرتے رہیں بھی کوئی دعوت کرے تو ہم قبول کریں، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دعوت کریں اور کوئی دوسرا قبول کر لے، تو ہمیشہ دعوت کھانا ہی سنت نہیں ہے، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو کھلانا بھی سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، میں اپنے دوست پر 1 روپیہ خرچ کروں، مجھے نہ کسی غریب پر، اب فرماتے ہیں میں اپنے دوست پر 1 درہم، میں آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 1 روپیہ خرچ کروں اور میں غریب پر 20 روپے خرچ کروں، مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ لیکن ان کی دوستیاں ہماری طرح نہیں تھیں، وہ دوستیاں دین والی تھی، شریعت والی تھی، سنت والی تھی، ان کی دوستی کا معیار الگ تھا۔ تو دیندار دوست پہ خرچ کرنا بہت اچھی بات ہے، آپ کا نمازی دوست ہے، روزے دار دوست ہے، دوستوں پر خرچ کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنازہ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، جنازہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ جنازے کے لیے بنیادی بات، میت کو غسل دینا، میت کو کفن دینا اور میت پر جنازہ پڑھنا۔ جنازے میں بندے کو دعائیں آنی چاہیے۔ حق کا مطلب کیا ہے کہ جنازہ پڑھو اور میت کے لیے استغفار کرو اور اللہ سے دعا مانگو۔ اب جو اللہ سے معافی مانگنی ہے وہ ہمیں آتی ہی نہیں ہے کہ ہم نے میت کے لیے معافی کیا مانگنی ہے۔ دیکھو اگر کوئی بندہ بچپن میں دعائیں یاد نہیں کر سکا، جوانی میں کرے، جوانی میں نہیں کر سکا بڑھاپے میں کرے، نیت کرے تو ہو جاتا ہے۔ یاد کرنی کیا مشکل ہے، لوگ تو پورا قرآن یاد کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ سال ذی الحج کے موقع پر ہمارا 4 دن کا دورہ تھا کراچی میں، تو آخری دن جب دورہ سبق ہوتے تھے، دورے کا مطلب ایک جگہ پہ سبق تھے، آخری دن ہمارے میزبان ایک بزرگ کو لائے، ان کی عمر 75 سال یا 70 سال ہے۔ انہوں نے کہا جی مولانا صاحب ان کی عمر 70، مجھے یاد نہیں 70 یا 75 ان کی عمر ہے، اور یہ فیکٹری کے اندر آفیسر تھے، یہ ریٹائرڈ ہوئے، اس کے بعد قرآن یاد کرنا شروع کیا ہے اور اب یہ قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ 70 سال کا بندہ قرآن حفظ کر سکتا ہے تو 70 سال کا بندہ ایک دعا یاد کیوں نہیں کر سکتا؟
ہمارے ہاں 5 مسجدیں ہیں جو گاؤں کے اندر ہیں، یہ مرکز والی مسجد سمیت ہر مسجد میں امام ہے، عالم ہے، مفتی ہے، صاحب علم ہے، ان کے پاس بیٹھیں اور جنازے کی دعایات کریں۔ جب محنت کریں گے نا تو ایسے ہوگا۔ میں یہاں میلسی میں ایک مدرسہ ہے، گزر رہا تھا تو بیان کے لیے رکا۔ جب بیان سے فارغ ہوا طلباء سے تو انہوں نے کہا جی ہماری خواہش ہے کہ ہمارے وہ طالب علم جو آخری سال میں ہیں ایک حدیث پڑھا کر ان کو حدیث کی اجازت دو۔ یہ ہمارے مدارس میں ایک سلسلہ چلتا ہے کہ ایک استاذ ایک حدیث پڑھاتا ہے اور پھر طلباء سے کہتا ہے کہ میری طرف سے آپ کو حدیث بیان کرنے کی اجازت ہے۔ خیر میں درسگاہ میں چلا گیا۔ اب اس میں ایک بابا جی ہیں جن کی عمر 65 سال سے کتنی زائد ہے مجھے نہیں پتا، لیکن 65 سال سے زائد۔ میں نے کہا جی انہوں نے دورہ حدیث کی ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ مولانا صاحب کہنے لگے یہ بابا جی میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی مجھے ایک نا اشکال ہے۔ ہم کرتے ہیں پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میرا سوال یہ ہے، ہم پہلے کلمے میں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، دوسرے کلمے میں کہتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ، یہ محمدن کیوں ہے اور محمدن کیوں ہے؟ مولانا صاحب نے کہا جی گرامر ہے، یہ صرف نحو ہے، یہ آپ کو نہیں سمجھ آنی۔ کہا نہیں مجھے سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا جی پہلے کلمہ محمدن یہ مبتدا ہے اور مبتدا کے اوپر پیش ہوتی ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ دوسرے کلمے میں یہ انا کا اسم ہے، انا کا اسم منصوب ہے، اس پہ زبر ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ کہا نہیں۔ کہا میں نے کہا نا جی گرامر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں سمجھوں گا، میری گرامر شروع کراؤ۔ انہوں نے کہا میں سمجھوں گا، چلو جی۔ انہوں نے مدرسے میں داخلہ لیے، پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا جی محمدن اور محمدن میں فرق سمجھنے کے لیے آئے ہیں اور پورے 10 سال لگا کے عالم بن گئے۔ اب بتاؤ کیا مشکل ہے؟ مطلب آپ حضرات بیٹھے ہیں نہیں، میں یہاں میں سے کتنے آدمی دیکھ رہا ہوں، مطلب یہ کہ جی میں جی پڑھنا شروع کرنا ہے، آج آپ پہلے درجے میں داخلہ لو، 8 سال کے بعد عالم ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کراچی مفتی صاحب دیکھے جو افسر تھے، ریٹائر ہونے کے بعد پڑھنا شروع کیا اور پھر عالم بنے، پھر مفتی بنے، اور ایسا کورس مرتب کیا کہ 4 سال میں آنے والے بندے کو 4 مہینے میں آنے والے بندے کو قرآن کا حافظ بناتے تھے۔ میں نے خود ان کو دیکھا، اور مدرسہ نہیں اپنی کوٹھی تھی، اس کی بیٹھک ہے، اس کو مدرسہ بنایا ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایات جو شریعت نے دی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس نماز کے بارے میں اب 2-4 مسائل سن لیں۔ پہلے یہ کہ بھی میں ہر عید پر کوشش کرتا ہوں بتاؤں، ایک ہے نماز عید کی اور ایک ہے نماز جمعہ کی، اس میں فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ جمعہ کے دن اذان ہوتی ہے، 2 اذانیں، اور عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہوتی۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ وہاں خطبے پہلے ہوتے ہیں، عید کی نماز بعد میں ہوتی ہے، اور جمعے کی نماز بعد میں ہے، اور عید میں نماز پہلے ہے اور خطبہ بعد کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا فرق ہے کہ وہاں نماز پڑھتے ہیں، پھر سلام پھرتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوتی ہے اور پھر سنتیں ہوتی ہیں، اور یہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا نہیں ہوتی، دعا کے بعد فوری طور پر خطبے ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ دونوں میں فرق ہے۔ عید کی دعا وہی ہوتی ہے جو خطبے کے اندر مانگ لی جائے، اگر بعد میں کوئی بیٹھے دعا مانگے گناہ اور ناجائز نہیں ہے، کسی کی ضرورت ہے وہ مانگے، لیکن عام سنت عمل یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر یہ دعا عید کے بعد نہیں مانگتے تھے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد سورج نکلے، سورج نکلنے کے 12 منٹ کے بعد اشراق کی نماز ہے، اور عید کے دن اشراق کی نماز نہیں ہوتی، عید کی نماز ہے فجر کے بعد ذکر کریں تلاوت کریں، لیکن عید کی نماز ہے، درمیان میں اشراق نہیں ہوتی، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اور جب عید کی نیت کریں اس کو زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، صرف دل ہی دل میں اس کو نیت کر لیا کریں۔ سب سے پہلے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر دوسری بار اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں، پھر چھوڑ دیں، پھر تیسری بار اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ باندھ لیں، پھر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت۔ مقتدین امام کے پیچھے
نہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے نہ کوئی اور صورت پڑھنی ہے، صرف آمین کہنا ہے اور وہ بھی آہستہ۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوں، پہلے صورت فاتحہ پھر صورت اور اس کے بعد 3 تکبیریں، اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دیں، اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دیں اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں۔ یہ ہے 2 رکعت۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔